بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور اس کا آج سبق نمبر 65 ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی آیت کے ابتدائیہ حصے کی تفسیر آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یومنون پہ مکمل کئی ویڈیوز میں بیان آپ کے گوش گزار کیا۔ اب ہم بالغیب پر گفتگو کریں گے اور غیب کے معنی اور آیت مذکورہ میں غیب کا مصداق اور علم غیب پر مخلوق سے اطلاق جائز یا ناجائز کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو بات درکار ہے، کوئی معلومات چاہیے آپ کو دین کے بارے میں، تو کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس کا مکمل جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان محترم، غیب کے معنی کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جس چیز کا حواس خمسہ سے ادراک نہ کیا جا سکے اور نہ اس کو ابتداءً عقل سے معلوم کیا جا سکے وہ غیب ہے۔ اس کا علم صرف انبیاء علیہ السلام کے خبر دینے سے ہوتا ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے۔ ابو اسحاق زجاج لکھتے ہیں یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں کہ جو چیز متقین سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے۔ جیسے کہ مرنے کے بعد اٹھنا، جنت و دوزخ، ہر وہ چیز جو غائب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، تو اس خبر کا ادراک غیب کی معلومات پر مبنی ہوتا ہے، تو وہ غیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آیت مذکورہ میں غیب کے مصداق کے بارے میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس جگہ غیب کے مصداق میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ اس آیت میں غیب سے مراد اللہ سبحانہ ابن عربی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قضاء و قدر ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس سے مراد قرآن اور قرآن میں مذکور غیوب ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ہر ایسی چیز جس کی طرف عقل کی رسائی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے وہ غیب سے، مثلا علامات قیامت، عذاب قبر، حشر، نشر، صراط، میزان، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ اقوال متعارض نہیں ہے بلکہ ان سب پر غیب کا اطلاق ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں مومنین بالغیب کا مصداق کے بارے میں علامہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام اور ان کی قیامت تک کے متبعین ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے غیب کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حارث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم تم کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ تم آپ پر بن دیکھے ایمان لائے ہو اور افضل ایمان ایمان بالغیب ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی الذین یؤمنون بالغیب، جس کی ہم تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 سعادتیں ہیں۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ تو امام مسلم صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے سارے اہل اور مال کے بدلہ میں میری زیارت کر لے۔ اچھا، تو ہم نے تمام اقوال اور بے شمار لوگوں کے
روایات آپ کے سامنے رکھی، آپ کے گوش گزار کی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق جائز ہے یا نہیں۔ اس آیت میں متقین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جنت، دوزخ وغیرہ کی تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق علم کی قسم ہے، اس کا معنی ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے علم پر علم غیب کا اطلاق فرمایا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ اس غیب سے مراد الغیب المطلق یعنی جمیع معلومات الہیہ نہیں ہے، بلکہ غیب کے وہ افراد مراد ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے خبر عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارا مدعا صرف اتنا ہے کہ مخلوق کی طرف علم غیب کا اسناداً عقلاً جائز ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس سے مراد مخصوص غیب ہو، غیب مطلق مراد نہیں ہے۔ علامہ زمخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کا ابتداءً صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، اور ہم کو اس میں سے صرف انہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے یا جن کے علم پر دلیل قائم ہے۔ اس لیے مطلقاً یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں شخص کو غیب کا علم ہے، اور یہاں غیب سے مراد سانے اور اس کی صفات اور امور نبوت، حشر و نشر و حساب وغیرہ ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ رہا وہ غیب جس کے حصول پر دلیل قائم ہے، تو یہ کہنا ناجائز نہیں ہے کہ ہمیں اس غیب کا علم ہے جس کے حصول پر ہمارے لیے دلیل قائم ہے۔ متعدد مفسرین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 65 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم تھا۔ علامہ سیوطی شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت خضر ایک مرد سے جو علم غیب جانتے تھے۔ علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو علم غیب سے علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا علم لدنی سکھایا، یعنی علم غیب۔ اور علامہ ابو سعود حنفی نے اس علم کے متعلق کہا کہ یہ غیوب کا علم ہے۔ علامہ علوسی حنفی نے بھی لکھا کہ یہ غیوب کا علم ہے۔ ان کے علاوہ علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابو حیان اندلسی، علامہ شوکانی ظاہری، علامہ اسماعیل حقی حنفی، علامہ بیضاوی شافعی اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی ظاہری نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت خضر کو علم غیب تھا۔ ان کے علاوہ بعض دیگر مستند علماء نے مخلوق کی طرف علم غیب کی اضافت کو جائز لکھا ہے۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں کہ فقہا نے کہا کہ اگر کسی شخص نے قرآن مجید کو سازوں کے ساتھ پڑھا یا اس سے پوچھا گیا تم غیب جانتے ہو، اور اس نے کہا ہاں تو یہ کفر ہے، اور جو شخص سفر کے لیے نکلا اور کوا بول پڑا اور وہ لوٹ آیا تو اس کے کفر میں اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صحیح ہے کہ ان تینوں مسئلوں میں کفر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر، اچھا یہاں پہ ایک جو کوا بول پڑے تو واپس لوٹ آنا، یہ صرف ایک فرضی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایک نظریہ عقیدہ بتایا گیا ہے۔ تو اس عقیدے والے کو، اس پر عمل کرنے والے کو پر کفر کا فتویٰ لاگو نہیں ہوگا۔ ہاں، جو توہمات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ طویل بحث ہے، انشاءاللہ یہ آگے کسی اور جگہ پر ہم کریں گے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ مومن کو غیب کا علم ہے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو بعض غیوب کا علم عطا فرماتا ہے، تو اس کا یہ قول مقبول ہوگا، کیونکہ یہ عقلاً جائز ہے اور نقلاً واقع ہے۔ یہ ان جملہ کرامات سے ہے جو شمار سے باہر ہیں۔ بعض اولیاء کو خطاب یعنی الہام کے ذریعہ غیب کا علم ہوتا ہے، بعض کو کشف حجاب کے ذریعہ غیب کا علم ہوتا ہے، اور بعض اولیاء اللہ کے لیے لوح محفوظ کو منکشف کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس پر دلیل
کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت خضر بعض کے نزدیک ولی تھے، اگرچہ تحقیق یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ اور قرآن مجید نے ان کے علم غیب کو بیان کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے حمل کے متعلق خبر دی کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا، اور اسی طرح ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر عجم میں ساریہ اور اس لشکر کا ساریہ اور اس کا لشکر منکشف ہو گیا، اور انہوں نے جمعہ کے دن دوران خطبہ کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ رسالہ کشیری اور عوارف المعارف میں بعض اولیاء کے غیب کی خبر دینے کے بہت واقعات ہیں، اسے فتاوی حدیثیہ نے رقم کیا ہے، یہ مطبوعہ قدیم مطبوعہ مصر ہے۔ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر ابو عبداللہ نے اپنی کتاب معتقد میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بندہ اپنے احوال میں ترقی کرتا ہوا مقام روحانیت سے واصل ہو جاتا ہے، پھر اس کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ غیب کا مطلع ہونا بعض اوقات کشف و الہام کے ذریعے، تو یہ امت کی طرف راغب ہے، مائل ہے، اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ہاں وحی کا معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے، تو مکاشفات یا الہامات کو ہم وحی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ امر بھی ضروری نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کا غیب کا سے مطلع ہونا اور ان کا مکاشفات یا الہامات پر تعبیر رکھ کے تو کسی کو اس کا مستقبل بتانا اور پھر ویسا نہ ہونا، تو یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اس سے کسی کی ولایت میں یا ایمان میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ جو اس کو اس وقت اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال ڈالا، جو الہام کیا، القاء کیا، اس کے مطابق اس نے کہا، مگر بہرحال اس کا تمام تر فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے استخارہ وغیرہ کا علم کہ ہر نیک کام، نکاح، شادی، کاروبار وغیرہ کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگ لی جائے، تو اس کے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں اور ویسے بھی اولیاء اللہ نے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ تو اب اس پہ یہ امر لازمی نہیں ہے کہ اس کا کو اگر اچھائی کی طرف، خیر کی طرف کی علامت مل گئی ہے، دل میں خیال آ گیا ہے، تو وہ اب شادی کے بارے میں ہے تو شادی آگے جا کے مشکلات کا شکار ہو گئی ہے، کاروبار ہے اس کو نقصان ہو گیا ہے، تو اس نے تو اللہ سے مدد طلب کی تھی۔ اب اس کا موقع پر مدد طلب کرنا اللہ سے مکاشفات کا یا ان کے معاملات کا، استخارہ وغیرہ کا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے کوئی ایسی قباحت سرزد نہ ہو جائے، جو اس سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا یا شادی میں کوئی خلل واقع ہو گیا۔ تو یہ آنے والے معاملات عمل پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب بندہ یہ سمجھے کہ میرا جناب یہ معاملہ اب ٹھیک ہی چلے گا، تو عورت مرد کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کرتی چلی جائے، یا مرد عورت کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کرتا چلا جائے، یا کاروبار میں بے ایمانی کرتے چلے جائیں، تو کہیں کہ جی ہمیں تو ٹھیک کہا تھا اللہ نے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے غیر سے علم غیب کی نفی کی ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے اعلام میں خبر دینے سے ہے، اور ہمارا علم ان کے اعلام سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا غیر ہے جس کے ساتھ وہ متفرد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کے صفات قدیمہ، ازلیہ اور دائمہ ابدیہ میں سے ہے۔ ایک صفت ہے جو علامات و حدوث، تغیر و نقص سے منزہ ہے، بلکہ وہ علم واحد ہے جس سے اس کو تمام کلیات اور جزیات ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ تو مخلوق کا علم اس طرح نہیں ہے۔
اور جب یہ معلوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس علم کے ساتھ اپنی مدح کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا، وہ یہی علم ہے. اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کو غیب کا علم ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اس کے اطلاع سے چند جزیات کا علم ہے، اور وہ وقت مطلق، اور اس وقت مطلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو غیب کا علم ہے. اس کو میں اگر آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں جو خامیاں اور خرابیاں بتائی گئی ہیں تو ہم خامیوں اور خرابیوں کے بارے میں اپنی اولاد کے یا اپنے طالب علم کے مستقبل کے بارے میں اس کو ایک خبر پہنچاتے ہیں کہ بھائی اگر تو ان خرابیوں پر کاربند رہے گا تو تیرے لیے آگے تباہی آنے والی ہے، اور وہ تباہی آ جاتی ہے. تو یہ اس غیب کا اظہار ہے، اس غیب کی طرف رغبت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا علم پہلے سے عطا فرما دیا، اور اس راستے پر چلنے سے نقصان ہوا تو اب سننے والے کے لیے یہ مستقبل کی بات ہے، اور کبھی کہیں جا کے اس کو نقصان ہوگا یا اس کو پہلی پچھلی کسی بات پر نقصان ہو چکا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں ایسا کہہ دے کہ کل تو سفر میں نہ جا اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ حقیقتاً ہو جائے، تو اس قسم کے معاملات یہ ایسے اخبارات، ایسی خبریں ہیں جن کا اندیشہ اس چیز پر منحصر ہے کہ موٹر سائیکل ایسے شخص کو دے دیجیے موٹر سائیکل چلانا نہیں جانتا، گاڑی چلانا نہیں جانتا، اور وہ اس میں وہ کمزور ہے اپنے ڈرائیونگ کے شعبے میں، تو اس کے اوپر یہ احتمال کیا جائے کہ تو نہیں لے کے جا، حادثہ پیش آ جائے گا، تو اس کو واقعی حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم ہے. تو لہذا ان غیور پر جو کہ مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے، ان پر چل کے ہم ان نقائص سے بچ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں ایمانداری سے، سچ بولنے سے، نیکی سے. ہمیں جو مستقبل میں فائدے ہیں یہ بھی علم غیب کا ہی ایک حصہ ہے. اب آنے والے وقت میں کسی کو صحیح چلتے چلتے بھی اگر ٹھوکر لگتی ہے تو یہ اس درست راستے، درستگی پر یعنی صحیح ہونے پر، یعنی سچ پر آنچ نہیں ہے. وہ ٹھوکر جو ہے وہ قدرتی معاملہ ہے. یہ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ میں اس بات کو بھی آئندہ تفصیلاً جو ہے نا کسی مناسب موقع پہ آپ کو سمجھاؤں گا. تو امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. اور اس کی تشریح حاشیہ کشاف میں میر سید شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. یہ یقیناً حق ہے، اور کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کفر ہے. یہ اس کو کافر کہا گیا. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے یہ بات. تو اسی طرح اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان امام بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم غیب میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. برابری تو درکنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دیا کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے جو ایک قطرہ کے کروڑویں حصے کو کروڑ سمندر سے ہے، کہ بنسبت متناہی کے یہ نسبت متناہی کے ساتھ ہے، اور وہ علم الہی غیر متناہی ہے. اور غیر متناہی کو متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ہاں جی. تو یہ عزیزان محترم آپ ریاضی میں پڑھتے ہوں گے متناہی اور غیر متناہی، وہ سیٹوں کی ترکیب میں جب 6ویں 7ویں 8ویں سے پڑھایا جاتا تو ترکیب ساز سیٹ میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں. تو یہ تو
आला हजरत ने पहले ही मुहिमें खोल के रख दिए हुए हैं। इसी तरह सूरह जिन में अल्लाह तबारक व तआला ने गैब के इल्म के बारे में, मखलूक के गैब के इल्म के बारे में सूरह जिन की आयत नंबर 26 में अल्लाह ने फरमाया है कि वो आलिमुल गैब है, तो वो अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं फरमाता मगर जिनको इसने पसंद फरमा लिया है जो इसके रसूल हैं। तो इस आयत से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपने रसूलों को गैब पर मुतला फरमाता और औलिया को गैब पर मुतला नहीं फरमाता, और ये करामत औलिया के खिलाफ है। अल्लामा तफ्ताज़ानी इसके जवाब में लिखते हैं कि यहाँ इल्म गैब से मुराद अमूम नहीं है, इल्म गैब मुतलक मुराद नहीं है बल्कि मुतलक गैब मुराद है। यानी गैर रसूल से हर गैब की नफी मुराद नहीं है। यहाँ गैब से मुराद गैब ख़ास है और वो वक़्त वक़ूअ क़यामत है, जैसा कि सियाक़े कलाम से मालूम होता है। और ये बैद नहीं है कि अल्लाह ताला बाज़ रसूल मलाइका या रसूल बशर को वक़्त वक़ूअ क़यामत पर मुतला फरमाए। तो गोया कि औलिया कराम को वक़्त वक़ूअ क़यामत पर मुतला नहीं फरमाता और बाकी गयूब से जिस कदर चाहता है मुतला फरमाता है। और अगर इस इस्तिस्ना को मुनक़ता कर दिया जाए तो फिर कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। तो अल्लामा आलूसी लिखते हैं, अल्लामा आलूसी हनफी के हक़ की आँख से कुल का मुशाहिदा करना गायब है। कभी कुर्ब नवाफिल की वजह से बंदा पर कर्म होता है और हक़ सुब्हानहू तआला इसकी आँख हो जाता है और इससे वो देखता है, और इसके कान हो जाता है जिससे वो सुनता है, और कुर्ब फ़राइज़ के बाद वो और तरक्की करता है। फिर वहाँ ऐसा नूर हो जाता है कि इसके लिए गैब शहूद हो जाता है और जो चीज़ हमारे सामने से गायब हो वो उसके सामने हाजिर हो जाती है। और इसके बावजूद जो शख्स इस मुकाम पर वासिल हो वो इसके हक़ में कहना जायज़ नहीं करार देता। इस वो गैब का इल्म है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह नमल की आयत नंबर 65 में फरमाता है कि फरमा दीजिए कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीनों में कोई भी गैब को नहीं जानता, यानी बज़ाते खुद अपने आप से, वरना तो हर नबी के गैब की भी नफ़ी हो जाएगी। तो जैसे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता फरमाया। तो अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि हक़ ये है कि जिस इल्म की अल्लाह ताला से के गैर से नफ़ी है वो ये इल्म है जो बज़ाते ही और बिला वास्ता हो, और जो इल्म ख़ास को हासिल है वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के अफाज़ा से, अल्लाह ताला की फजीलत से, उसके फजल से हासिल है। तो इसलिए ये कहना जायज़ नहीं है कि उन्होंने बज़ाते ही और बिला वास्ता इल्म को जान लिया, बल्कि ये कुफ्र है। इसलिए ये कहा जाएगा कि इन पर गैब जाहिर किया गया या वो गैब पर मुतला किए गए हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा बहस ये है कि इस तमाम बहस का हासिल ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हस्बुल मरातब गैब की खबरों पर मुतला फरमाया है, लेकिन गैब मुतलक यानी तमाम मालूमात का अता कामिला ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, ये और किसी के पास नहीं, इसी को गैब मुतलक का इल्म है। अब जहाँ तक रही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो इसके बारे में हमारे पास कोई ऐसी रवायत मौजूद नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब कामिल था, लिहाजा इस मामले में हम खामोश रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का रसूलों की तरफ इजहार तो फरमाया सूरह जिन की आयत नंबर 26 में। अब इल्म गैब कुल था या जूज़ था, तो इस मामले में खामोशी बेहतर है। और बहरहाल जहाँ तक रसूलों के इल्म गैब का अल्लाह ने सूरह जिन की आयत नंबर 26 में फरमाया कि वो इल्म गैब अता फरमाता है, तो यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सबसे कायनात में मखलूक में सबसे मकबूल तरीन महबूब और बंदे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں پر میں یہ ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں اور اس بات کو پوری توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذات کل ہو، غیب ہو، علم غیب کل ہو یا علم غیب جز ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جز سے کوئی کسر ہے تو نہ کل سے کوئی کسر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود کائنات، مقصد کائنات اور مقصد تخلیق انسانیت پر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیلات اور رضا پر مبنی ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کوئی کسی غیب کی ٹو میں نہیں رہتے. جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی غیب کے علم کی یا کسی طاقت و استطاعت کی تو وہ اسی وقت اپنا جو ہے معاملہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس غیب سے مطلع فرما دیتا ہے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پوچھتے پھرے کہ یا اللہ فلانے کی بھی خبر دے دے، فلانے کی بھی خبر دے دے، وہی فلانا جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے اس کی بھی خبر دے دے. تو یہ ایسا مزاج نہیں ہے، یعنی ٹو میں رہنا یہ مقام نبوت نہیں ہے. مقام نبوت تو رضا الہی کے خشیت غلبہ سے، خشیت الوہیت کے غلبہ سے سرشار ہوتی ہے، جس کو صرف مرتبہ رسالت کو، صرف مرتبہ نبوت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا درکار ہوتی ہے، اس کی خوشنودی درکار ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام ان چیزوں کے ٹو میں نہیں رہتے ہیں کہ وہ علم غیب پوچھتے رہے نہیں. ان کو یہ ہے کہ بس یا اللہ تو ان پہ راضی ہو. اور پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت کی مغفرت کی فکر میں حال ہونا وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی امت کی مغفرت کے لیے ہی چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کہیں سے بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی دلی تسلی ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.